پر تقریر پیش کریں گے۔ محترم صدر جلسہ، معزز مہمانان، محترم صدر مدعی عزت مآب، اساتذہ اکرام اور میرے پیارے ساتھیوں، آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ملک 1947 تک انگریزوں کا غلام تھا۔ ہمارے سیاسی رہنما اور جانباز سپاہیوں نے اپنی انتھک کوششوں اور قربانیوں کے نتیجے میں اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرایا۔ جب یہ ملک آزاد ہو گیا تو اس ملک کے لیے ایک جمہوری دستور بنایا گیا۔ اس دستور کو اس ملک پر نافذ کر دیا گیا تاکہ سب ہندوستانی اس دستور کی پابندی کرے اور امن و سکون کی زندگی گزارے، نہ کسی شہری کی حق تلفی ہو، نہ کسی کے خلاف ظلم و زیادتی ہو۔ یہ دستور کے نفاذ کا مقصد ہے۔ دستور کے اس مقصد کی روشنی میں اس ملک کے ہر شہری نے اپنے آپ کو بیدار کرنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ ملک قانون سے کیا مطالبہ کرتا ہے، ملک کی فلاح و بہبود کے تئیں اس کی کیا ذمہ داری ہے، اور بہتر شہری اس پر کون سے فلائدہ ہوتے ہیں۔ جس شہری کو ان سب باتوں کا احساس ہوتا ہے وہ شہری مثالی شہری کہلاتا ہے، اور جس ملک کے شہری مثالی ہوتے ہیں وہ ملک بھی مثالی ہوتا ہے۔ ایک اچھے شہری میں کیا صفات ہونی چاہیے، میں آپ کے سامنے اس کا مختصر ذکر کروں گا۔ ایک مثالی شہری کی سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے وطن سے محبت کرتا ہے اور اپنی ذمہ داری کو خوب احساس رکھتا ہے، اور نمبر 2، اپنی حیثیت کے مطابق امن و امان کا خیال رکھتا ہے۔ نمبر 3، صحت، تعلیم اور بلدیہ جیسے مختلف شعبوں میں بنائے گئے قوانین کا احترام کرتا ہے۔ عوامی املاک کی حفاظت کرتا ہے اور انہیں کسی بھی قسم کا نقصان پہنچنے نہیں دیتا، نہ خود سے نہ دوسروں سے۔ اور 5ویں صفت یہ ہے کہ وہ صفائی کا خیال رکھتا ہے، ماحول کی حفاظت کرتا ہے۔ اچھی شہری کی اور بھی کئی صفات ہے، لیکن وقت کم ہونے کے سبب میں بیان نہیں کر سکتا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہم سب کو اچھا انسان بنائے، معاشرے کا اچھا فرد بنائے، اور اچھے شہری میں جو صفات ہونی چاہیے وہ صفات میں ہمارے اندر پیدا کرتے ہیں۔ آمین۔ السلام علیکم۔